جو آج ہم لوگوں نے جو ہے آگے پڑھنا ہے اپنا چیپٹر 5 کا لیکچر نمبر 5 ہے آج ہمارا، اور اس کے اندر ہم کیا پڑھنے لگے ہیں، یہ ہے ہمارے پاس صوبائی مقننہ، ٹھیک ہے، صوبائی مقننہ۔ تو کیونکہ پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے صوبائی حکومت کی جو اس کی تنظیم ہے، صوبائی حکومت کی انتظامیہ ہے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے اندر کون کون سے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ آج ہم پڑھتے ہیں کہ صوبوں کے اندر جو مقننہ ہے وہ کس طرح سے اس کی ارینجمنٹ ہوتی ہے، کس طرح سے اس کے اندر کام ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں آئین کی روح سے 4 صوبائی اسمبلیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ صوبائی اسمبلیوں میں ارکان کی تعداد کا تعین صوبے کی آبادی کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ نئی ترمیم کے مطابق پنجاب کے ارکان اسمبلی کی 371، سندھ کی 168 اور خیبر پختونخوا کی 124 اور بلوچستان کی 65 ہے ارکان اسمبلی کی جو تعداد ہے۔ تو اب اس کے اندر جو ہے عام ارکان کا انتخاب عوام براہ راست کرتے ہیں، جبکہ خواتین اور اقلیتوں کی نشستیں پارٹیوں کو اپنے حاصل کردہ ووٹوں کے مطابق ملتی ہیں۔ اب یہ جو ارکان اسمبلی لکھے ہیں 371 ہیں پنجاب کے، سندھ کی 168 ہیں، خیبر پختونخوا کے 124 ہیں، یہ آگے ان کی 3 ڈویژنز ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ اس میں ایک جو ہے عام انتخابات، عام ارکان ہیں، دوسرے خواتین ہیں، اور تیسرا جو ہے نمبر وہ اقلیتیں ہیں بالترتیب، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی ڈویژن جو ہے بتائی ہوئی ہے۔ آگے ہے قانون بنانے کا اختیارات کیا ہیں، جو صوبے کے ہیں، وہ صوبائی مقننہ ہیں، اس کے اختیارات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کا جو اختیار ہے وہ ہے قانون بنانے کا اختیار، کیونکہ وہ صوبائی اسمبلی ہے اور وہ مقننہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا سب سے پہلا جو کام ہے وہ کیا ہے، قانون بنانا۔ صوبائی اسمبلی ان امور کے لیے قانون سازی کرتی ہے جو صوبائی دائرہ کار میں آتے ہیں۔ یہ ان امور میں بھی قانون بنا سکتی ہے جو مشترکہ فہرست میں ہیں۔ تصادم کی صورت میں مرکزی قانون کو بالادستی حاصل ہوتی ہے کہ اگر ایک مرکزی قانون ہے، وفاقی قانون، اور ایک صوبائی قانون ہے، اگر دونوں قانون کے اندر تصادم آ رہا ہے، تضاد آ رہا ہے، تو جو مرکزی قانون ہوگا اس کو بالادستی حاصل ہوگی، صوبائی قانون کو مسترد کر دیا جائے گا۔ پھر ہے مالیاتی اختیارات۔ صوبائی اسمبلی ہر سال بجٹ کی منظوری دیتی ہے۔ صوبائی حکومت اسمبلی کی منظوری کے بعد صوبے میں کوئی ٹیکس نہیں لگا سکتی اور نہ ہی کسی ٹیکس کو واپس لے سکتی ہے۔ انتظامی اختیارات۔ صوبائی اسمبلی انتظامیہ سے اس کی کارکردگی کے بارے میں باز پرس کر سکتی ہے۔ وہ حکومت سے ان کی حکمت عملی اور پالیسیوں کے متعلق وضاحت طلب کر سکتی ہے۔ اگر صوبائی اسمبلی صوبائی کابینہ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دے تو اس کو مستعفی ہونا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ متفرق اختیارات ہیں۔ ان اختیارات کے علاوہ صوبائی اسمبلی مختلف فرائض سر انجام دیتی ہے، یعنی حکومت کے جاری کردہ آرڈیننس کو منظور کر سکتی ہے یا کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ صوبائی عدلیہ۔ 1973 کے آئین کے مطابق ہر صوبے میں ہائی کورٹ ہوتی ہے جو صوبائی سطح پر ہونے والے معاملات کے بارے میں عدل و انصاف سے فیصلے کرتی ہے۔ ہائی کورٹ چیف جسٹس اور دیگر ججوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ چیف جسٹس کو صدر، متعلقہ صوبے کے گورنر۔ صوبائی عدلیہ۔ 1973 کے آئین کے مطابق ہر صوبے میں ہائی کورٹ ہوتی ہے جو صوبائی سطح پر ہونے والے معاملات کے بارے میں عدل و انصاف سے فیصلے کرتی ہے۔ ہائی کورٹ چیف جسٹس اور دیگر ججوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ چیف جسٹس کو صدر متعلقہ صوبے کے گورنر کے مشورے کے بعد مقرر کرتا ہے اور دیگر ججوں کا تقرر چیف جسٹس کی سفارش پر کرتا ہے۔ ہائی کورٹ کا جج 62 سال کی عمر تک اپنے عہدے پر فائز رہ سکتا ہے۔ ہائی کورٹ کے اختیارات۔ ہائی کورٹ عوام کے بنیادی حقوق اور آئین کا تحفظ کرتی ہے۔ ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی سماعت کرتی ہے۔ ہائی کورٹ بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے 5 ریٹیں سننے کا اختیار رکھتی ہے
اور ماتحت عدالتوں کی نگرانی کرتی ہے۔ یہ ہے ہمارا آج کا لیکچر، ٹھیک ہے، جس کے اندر ہم نے کیا پڑھا، صوبائی مقننہ اور اس کے اختیارات کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے، پھر صوبائی عدلیہ کیا ہے، اور صوبائی عدلیہ کے بعد ہائی کورٹ کے اختیارات کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مقامی حکومت ہیں، دیہی علاقے، شہری علاقے، وہ انشاءاللہ ہم اس سے آگے والی جو کلاس ہے اس میں پڑھیں گے۔ آگے آپ لوگوں کو عید کی چھٹیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔